کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو عدلیہ کی پوزیشن ہے جو کہ اس نے لارجلی مختلف ہائی کورٹس نے لی ہے، سپریم کورٹ میں بڑی حد تک اس کی ترجمانی ہو رہی ہے یا اس کو سپورٹ حاصل ہے، یہ کیا جائز، یہ پروفیشنل، یہ عدلیہ کی آزادی کی پوزیشن ہے، یا یہ کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے، یا یہ کہ جیسے کہ مالک صاحب نے بھی کہا کہ عدلیہ تقسیم ہے تو اس تقسیم کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یا یہ کہ اس کی اصولی بنیاد ہے، اس کی ایک قانونی بنیاد ہے، اس کی ایک آئینی بنیاد ہے، یا عدلیہ کی آزادی کی یہ پوزیشن ہے؟ جو بھی اس وقت عدلیہ کی جو یہ ہائی کورٹس پوزیشن لے رہی ہے، سپریم کورٹ کی پوزیشن لے رہی ہے، اس میں آپ کو کہیں شک نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، ہم پوری قوم جو ہے وہ تقسیم ہے، وہ ہم اصولی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوتے عام طور پہ، ہم اور معاملات میں تقسیم ہوتے ہیں۔ میں صرف وہ سچ بولوں گا جس سچ سے مجھے یا جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس طرف فائدہ ہو۔ اسی طرح سے تقریباً ہم میں سے 99% لوگ اسی طرح چاہتے ہیں یا اسی طرح سے کرتے ہیں۔ ہمارا سچ وہ ہوتا ہے جو ہمارے مفاد میں ہوتا ہے، یا ہم کو فیصلہ بھی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے مفاد میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا مرضی اچھا فیصلہ ہو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ عدلیہ میں بھی بعض ایسے مسائل ہیں کہ گرے ایریاز ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تقسیم ہے، یقیناً تقسیم ہے، نہ صرف سپریم کورٹ میں تقسیم ہے بلکہ ہائی کورٹس میں بھی تقسیم ہے، اور پسند ناپسند کی بنیاد پہ تقسیم ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا۔ یہ جو اب عمر بڑھانے کا جو وہ شوشہ چھوڑا گیا تھا، یہ پہلی دفعہ نہیں تھا چیف جسٹس صاحب کی، یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے شوشے چھوڑے گئے، اور اس طرح سے اس کے اگینسٹ مفادات لینے کی ویسے عمر بڑھانے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ عمر بڑھائیں تو بڑھائیں، ویسے تو انسان کی تو نہیں ہے۔ میں نہیں سن پایا آپ کو۔ میں نے کہا عمر بڑھانے کی تو کا اختیار اور تمام ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ عمر بڑھائیں تو بڑھائیں، باقی تو یہاں تو نہیں عمر بڑھ سکے گی۔ تو وہ چیف جسٹس صاحب کو خود انکار کر دینا چاہیے تھا۔ یہ حرکت پہلے بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، جب چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ایون پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا، اس دور میں ہوا، یہ ہم ہر وقت ہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم لالچ دیتے ہیں، اور نتیجہ پھر اس کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم مزید تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو تقسیم در تقسیم جو ہے یہ معاملہ ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ نہ عدلیہ کے اندر سب کچھ اچھا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سب کچھ اچھا ہے، اور نہ ہی پارلیمان کے درمیان سب کچھ اچھا ہے۔ یہ قوم پوری طرح سے تقسیم ہوئی ہے۔ اس کو ہم کو کہیں نہ کہیں پہ رک جانا چاہیے، اور اگر ہم نہ رکے تو اس سے بڑی تباہی جو ہے نا وہ ہماری منتظر ہے۔ مگر اس کے لیے میری دعا ہے کہ میری بات غلط ہو، مگر لگ اسی طرح سے رہا ہے کہ ہم مزید تباہی کی طرف جائیں۔ شامی صاحب، پاکستانی چاہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر ہیں، ان کو ایک خیال یہ تھا کہ الیکشن ہو جائے گا، اس کے بعد جس طرح کا بھی الیکشن ہوا، جس طرح کا بھی نتیجہ آیا، خیال یہ تھا کہ شاید کسی حد تک کوئی قرار آ جائے، مگر اس وقت کی صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں مزید ایک نہ صرف یہ کہ پرانے بحران کا تسلسل ہے، اس میں نئے ڈائمنشن سامنے آ گئے ہیں، اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو یہ ابھی معاملہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کی پہلے ہم نے جھلک اس انداز سے اتنی سخت نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر دوسری جانب بہرحال پی ٹی آئی فیکٹر اپنی جگہ موجود ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کا آپ بارہ ذکر بھی کر چکے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ ملک میں قرار کی کیفیت کہیں نہیں ہے، ملک میں جو معاشی بہتری کی ضرورت ہے اور بہت تیزی سے ضرورت ہے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک بار پھر پشمردگی جو ہے اس کا غلبہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں خان صاحب، اس وقت یہ کوئی ادارہ بھی ہمارا جو ہے نا وہ پوری طاقت سے نہیں کھڑا ہے۔ ہماری پارلیمنٹ، ہماری عدلیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کمزور ہیں، اخلاقی طور پر کمزور ہیں، اور ان کا ماضی جو ہے وہ ان کو ہانٹ کر رہا ہے۔ مگر عدلیہ جو ہے اس وقت، میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد اس نے ایک انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے اپنے آپ کو، اور جو تفریق تھی اس کو کم کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شدید تقسیم موجود ہے۔ عمران خان صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بات کر کے پارلیمنٹ کو معتبر بنائیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھیے دن رات ہمیں شکایات پیدا ہو رہی ہیں۔ ہر جو کام ہوتا ہے
وہ اس طرف اب ایک ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ایک بوڑھی خاتون ہے, کینسر سروائیور ہے, اور ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رہی ہے, نہ عدلیہ اس کی بات سنتی ہے نہ انتظامیہ اس کی بات سنتی ہے, اس کی رہائی تو ہوتی نہیں ہے. آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس, اس پر الزام یہ ہے کہ اس نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کر لیا ہے, وہ جیل میں ہے. اور ایک شاعر جو ہے اس نے 2 شعر پڑھ دیے ہیں, وہ گم ہو چکا ہے. تو اور جو میں کہانیاں سنتا ہوں, جو جیل میں جاتے ہیں, جو ان پر بیت رہی ہے, جو ان کو پکڑا جاتا ہے, پھر ان کی تذلیل کی جاتی ہے, تو یہ کہاں کی باتیں میں آپ کو بیان کروں. اب حد ہونا چاہیے. مالک صاحب یہ بتائیے کہ اس کا کوئی, آپ نے بتایا کہ اس کا ایک جو ڈائر کانسیکوینس, وہ تو آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے, مگر اس کا کوئی وائبل سلوشن نکل سکتا ہے اور کیسے؟ میں نے وہی بات پہلے بھی کی تھی کامران کہ یہ سلوشن نکل سکتا ہے کہ آرمی چیف ہوں, چیف جسٹس ہوں, ان کی میٹنگ ہو, یہ بیٹھ کے کچھ چیزیں جو, اور چیف جسٹس اگر آپ کے ہائی کورٹس کے ہیں, یہ ایک انفارمل میٹنگ بھی ہو سکتی ہے, بیکاز شکایات انٹیل کے بارے میں جاتی ہیں. اگر وہ ایک ایشورنس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انٹرنل انکوائریز کو لانچ کرتے ہیں, تو ٹیمپریچرز نیچے آ جائیں گے. ابھی تو ٹیمپریچرز نیچے لانے کی بات چل رہی ہے, ابھی تو کلیئر ڈویژن ہوگی بھی ہے, کوئی ہٹنے پہ تیار نہیں ہے, ہر ایک کو فیس سیونگ بھی چاہیے. آئی تھنک کہ اس وقت چیف جسٹس اور آرمی چیف, اگر ان کا, اور بھلے اسلام آباد یا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹس بھی ہوں, ان کا کسی لیول پہ انٹریکشن ہونا ضروری ہے. اور اس میں نہ گورنمنٹ انوالو ہو نہ پارلیمان انوالو ہو, بیکاز پھر وہ دوسرے ایشوز بن جاتے ہیں. مجھے پتا ہے بہت سے لوگ کرٹیسائز کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کی آئین میں کیا جگہ ہے. تو جو اس وقت ہو رہا ہے کیا وہ آئین میں ہو رہا ہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ مسئلے کا حل ہے کہ جو ججز کی شکایات ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی شکایات ہیں, دوسری ہائی کورٹ کے ججز کی شکایات ہیں, جس کو ایمپلیفائی کر رہی ہے سپریم کورٹ کی بھی ججز کی ایک بڑی تعداد, کہ وہ ان کو ایڈریس کیے بغیر, ان کا حل کا ڈھونڈے بغیر یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے, یا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے, یا تو دستور ہوتا ہے یا دستور نہیں ہوتا. دستور میں جو کچھ لکھا ہے, ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس طریقہ کار کے مطابق ان شکایت کو جو ہے وہ ایڈریس کر لیا جائے. ایک طریقہ کار یہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے تو دستور کی جو متعلقہ پروویژنز ہیں ان کو بدلی کر دیجئے, امینڈمنٹس لے آئیے. اس کا جو بھی طریقہ کار وضع ہوگا, اگر فرض کر لیجئے اس میں کوئی مناسب جو ہے نا وہ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے, مزید ٹھیک کر لیا جائے. اور اس ٹھیک کیے جانے کے نتیجے کے بعد جو ہے اس کو وہاں پہ جو ہے نا اس کو دیکھ لیا جائے کہ واقعی ان ججز کو جو ہے کسی اور طریقے کے مطابق, مگر پہلے دستور کو ٹھیک کرنے کے بعد آپ اس کا کوئی رستہ نکلتا ہے یا نہیں. ہم معاملات کی کسی بہتر حل کی طرف صرف اس وقت پہنچیں گے جب ہم دستور کا دل سے احترام کریں گے. مالک صاحب اب کہہ رہے تھے, مجھے احترام ہے ان کا بہت, ان کی بات کا بھی احترام ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی آرمی چیف کی اور چیف جسٹس کی ملاقات, آپ دونوں کے مائنڈ سیٹ سے اچھی طرح واقف ہیں. کیا یہ ملاقات کوئی نتیجہ دے گی یا مزید مسائل کو جنم دے گی؟ یہ شاید اس کے اوپر بھی سوچے جانے کی ضرورت ہے. یہ بات تو الگ سے ہے کہ یہ دستور سے ماورا ہوگی. بہت بہت شکریہ. جناب کامران مرتضیٰ کا آخری جملہ بحران کی سنگینی کا اظہار کرتا ہے, جہاں وہ کہتے ہیں کہ کیا, جب انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات مسئلے کا حل فراہم کرے گی یا اس کو مزید خراب کر دے گی, اور یہ بہت اہم سوال ہے جو کہ بھی آپ نے سنا, اور یہ ہے وہ بحران جس کی ہم گفتگو کر رہے تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد معیشت کی بات کرتے ہیں. پہلے کے مقابلے میں حالات میں بہتری ہے, معاشی صورتحال, معاشی اقدامات جو کیے جا رہے ہیں بہتری کے, ان کو سراہا بھی جا رہا ہے, اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, اور IMF خاص طور پہ ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کے سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا عمل برقرار ہے, بلکہ ریکارڈ تیزی ہے جو کہ دیکھنے میں آ رہی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی مخدوز معیشت کے لیے قدر اطمینان بس خبریں ہیں. ایک طرف IMF نے نئے قرض پروگرام کے لیے
حکومت کے مثبت مذاکرات کی تصدیق کی ہے اور دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا سفر مسلسل بلندی کی جانب گامزن ہے۔ آج تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹاک مارکیٹ 76,000 پوائنٹ کی سطح بھی عبور کر گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا مجموعی حجم اب $8 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات تقریباً 2 ہفتے جاری رہے، جس کے بعد آج IMF کے اعلامیے میں کہا گیا کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے متعلق پاکستانی حکام سے مذاکرات میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ IMF مشن کے چیف نے کہا کہ آنے والے دنوں میں متعدد ورچوئل مذاکرات جاری رہیں گے، جس میں پاکستان کے لیے نئے پروگرام کو حتمی شکل کے لیے بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب آج اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ میں پہلی بار 76,000 پوائنٹ کی سطح عبور ہو گئی، تاہم دن کے اختتام پر مارکیٹ 868 پوائنٹ کے اضافے سے 75,983 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ صرف اس ماہ کے دوران ابھی تک مارکیٹ 4,874 پوائنٹ بڑھ چکی ہے، جبکہ پچھلے ماہ اپریل میں بھی اسٹاک مارکیٹ میں 4,000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا۔ اس مالی سال کے آغاز سے اب تک مارکیٹ میں 34,525 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ خوشائن بات یہ بھی ہے کہ 7 سال بعد پاکستان سٹاکس کے شیئرز کی مجموعی مالیت تقریباً 10,000 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس مالی سال کے دوران عالمی انویسٹرز نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 13 کروڑ 16 لاکھ ڈالر مالیت کے شیئر خریدے۔ پاکستان کی معاشی اقدامات پر، بہتری کے اقدامات پر IMF کا اعتماد اور اس کے نتیجے میں ایک بار پھر آج پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا محمد سہیل نے، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے۔ بہت ہی دلچسپ تجزیہ آپ نے محمد سہیل سے سنا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔